اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہذا اے کافرو جو کافرانہ باتیں کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ سورہ انفال کی 35 اور 36 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بیجا حرکت کا تذکرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے عبادت کرنے سے روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور طواف کرنے سے روکتے تھے، تو اس کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے دعوے دار تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے دعوے دار کافر لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ خانہ کعبہ کے متولی صرف متقی لوگ، پرہیزگار لوگ مسلمان ہی ہو سکتے، کافر لوگ نہیں ہو سکتے۔ اب جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر میں جو پہلی آیت پڑھی گئی 35 نمبر کی، اس میں کافروں کا ایک دعویٰ اور بیان کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ عبادت کے حقدار ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم عبادت کے حقدار ہیں، یہ کمبخت لوگ عبادت کرتے ہی نہیں۔ اس کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اور یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے تھے یہ کافر لوگ، کمبخت لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں، عبادت میں خلل پڑے۔ تو اللہ نے فرمایا اس حرکت کی بنیاد پر وہ کمبخت لوگ دنیا کے اندر بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کے اندر تو عذاب لازمی ہے۔ دنیا کے اندر اس کو کیا عذاب دیا گیا؟ میدان بدر میں ان کو بڑے، جو ان کے بڑے لوگ تھے، یہ میدان بدر میں 70 لوگ قتل کیے گئے اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 36 نمبر کی، اس آیت کریمہ ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ جب کافروں کو بدر میں شکست ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی لڑائی، اور جو اسی مہینے کی 17 تاریخ کو یہ لڑائی پیش آئی، کافروں نے قسم کھائی تھی، عہد کیا تھا، ہتھیاروں سے لیس ہو کر، تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کو مریا میٹ کرنے، تباہ و برباد کرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ وہ مکے سے مدینے کی طرف آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود، کم ہتھیار کے باوجود، قلت تعداد، قلت ہتھیار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ جب اس کے اندر کافروں کو شکست فاش ہو گئی تو جب یہ بچے کھچے لوگ مکہ واپس آئے تو وہ بچے کھچے لوگ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ بدر میں شکست کھائے ہوئے لوگ ابو سفیان کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ تم ہماری مدد کرو تاکہ ہم ان پیسوں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیاروں کی تیاری، مسلمانوں کے خلاف ہم مکمل طور پر منصوبہ بندی کر سکیں، تو ہماری مدد کرو۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں نے بڑی زبردست تیاری کی اور تیاری کر کے پھر دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں تو
غزوہ بدر پیش آیا جس میں کافروں کی شکست سے فاش ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں رمضان کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ، اس شوال کے مہینے میں 3000 کافر لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی قسم کھا کر مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو شکست فاش دی، لیکن تھوڑی سی مسلمانوں کی چوک کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ فتح عظیم شکست سے تبدیل ہو گئی، لیکن کافروں کو اب بھی فتح نہیں ملی۔ وہ لوگ نہایت کی حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کافروں نے منصوبہ بندی کی، اسکیم بنائی، بڑی تیاریاں کی، مسلمانوں کو مٹانے کی قسمیں کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے دوبارہ شکست سے دوچار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی پوری تیاریاں حسرت و ندامت کا سبب بن گئی، اور پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کر کے مدینے سے مکے کی طرف واپس آئے۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو یہ واقعہ تھا اس آیت کریمہ کا پس منظر کہ کافروں نے تیاری کی، مسلمانوں کو مٹانے کی قسمیں کھائیں، مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو، کافروں کو حسرت و افسوس ہوا اور ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ ہم نے تیاری کی، مسلمانوں کے خلاف ہتھیاروں کی تیاری کی اور ہر طرح سے تیار ہو کر کے مسلمانوں کو مٹانے گئے، لیکن ہم کو کامیابی ابھی بھی نہیں ملی۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آج سے 1444 سال پہلے کافروں نے اسلام کو مٹانے کی جو اسکیمیں بنائی تھی، جو منصوبے بنائے تھے، جو سازشیں کی تھی، وہ سازش جبھی ختم نہیں ہو گئی، بلکہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مختلف شکلوں میں وہ اسکیمیں، وہ منصوبے، وہ سازشیں دنیا کے تمام باطل مذاہب مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین روزانہ اسکیمیں بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ کبھی دولت کا لالچ، کبھی عورت کا لالچ، کبھی عہدے کا لالچ، یہ لالچ دے دے کر کے مسلمانوں کو اسلام سے پھرانے کی آج بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے۔ سلمان رشدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سلمان رشدی نے اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف ایک کتاب لکھی، شیطانی کتاب۔ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں بکواس کی تھی، جس کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے، اس کی جان کے نعرے پڑ گئے، اس کی جان کے پیچھے لگ گئے۔ آخر کار ان کو برطانیہ میں روپوش ہونا پڑا، اور برطانوی حکومت لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کی جان کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے تھوڑے دنوں پہلے وہ کمبخت ایک تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پہ آیا تھا۔ افغانستان کے غیور اور جیالے نوجوان نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو زخمی کر کے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں کمبخت اس وقت کس حال میں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے۔ لیکن اسلام کا جو دشمن ہے سب سے بڑا برطانیہ، آج بھی اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے برطانیہ، لیکن مسلمانوں کے خلاف ابھی بھی سازش بن رہی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے اندر دیکھیے وسیم رضوی کا معاملہ، اس نے جو ہے قرآن کے خلاف کتاب لکھی، قرآن کے خلاف بیہودہ گوئیاں کی، ہردہ چرائیاں کی، قرآن شریف کے خلاف لغو باتیں کی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ اس کا جینا مشکل ہو گیا۔ اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی، یہاں تک کہ اس نے صدر جمہوریہ، ہندوستان کے صدر جمہوریہ کو خط لکھا کہ مجھ کو خودکشی کرنے کی اجازت دی جائے، مجھ کو جینا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ نہ تو اس کو چین ہے، نہ تو اس کو سکون ہے، ہر وقت اس کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کا نتیجہ ہے کہ کافروں نے اس کو تیار کیا کہ تم قرآن کے خلاف کتاب لکھو، قرآن کے خلاف بیہودہ گوئی کرو، ہردہ چرائیاں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا، سلمان رشدی کو بھی ذلیل و رسوا کیا، وسیم رضوی کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ جتنے بھی دنیا کے مذاہب کے لوگوں نے اسلام کے خلاف بیہودہ گوئیاں کی، ہرزہ چرائیاں کی، لغو باتیں کی، تمام لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی کافروں کو منہ کی کھانی پڑی تھی، شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ آج بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی، منصوبے بن رہے، اسکیمیں تیار ہو رہی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام صحیح سالم ہے۔ اسلام کا بار بیکا کوئی نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام کا کوئی بار بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور اسلام اسی طریقے سے تابندہ اور چمکدار اور روشن رہے گا جیسا کہ چاند اور سورج آسمان کے اوپر رہ کر کے دنیا کو منور کر رہے ہیں، دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ اسی طریقے اسلام بھی قیامت تک دنیا کی رہبری کرتا رہے گا، دنیا کو ہدایت کا راستہ بتلاتا رہے گا۔ کبھی بھی اسلام انشاءاللہ مٹنے والا نہیں ہے، چاہے کافر لوگ کتنی بھی اسکیمیں بنائیں، کتنی بھی سازش کریں، کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی جد و جہد کریں، ان کی کوششیں کامیاب ہونے والی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے جانا میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔